اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی 4 رکعت نماز کی 2 رکعت پڑھانے کے بعد قاعدہ تشہد کے بغیر کھڑے ہو گئے۔ پہلا قاعدہ نہیں کیا، اس لیے لوگ بھی آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو ہم سلام پھیرنے کا انتظار کرنے لگے، لیکن آپ نے سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہا اور سلام ہی سے پہلے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے کیے، پھر سلام پھیرا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے، اور مسلمان کی بھی یہی مثال ہے، بتلاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر لوگوں کے خیالات جنگل کی درختوں میں سے چلے گئے۔ عبداللہ نے کہا کہ میرے دل میں آیا کہ بتلا دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن وہاں بہت سے بزرگ موجود تھے، اس لیے مجھ کو شرم آئی۔ آخر صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک شخص حارث بن حشام نامی نے صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا تھا کہ حضور پاک آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ حضرت شقیق بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانیے ہے کہ میں تمہیں تاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اندیشے کے پیش نظر کے ہم اکتا نہ جائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ آپ ابھی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تب یہ کلمہ فجر کی اذان میں مقرر کر دیا گیا، پھر اس پر عمل جاری رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راہ پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے، اور جسے اس کے عمل نے پیچھے رکھا، اس کا نسب اس کے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تو میں نے یہودی کی تحریر سیکھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہودیوں سے جو میں لکھواتا ہوں اس پر مجھے اعتماد نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے ان کی زبان لکھنا پڑھنا سیکھ لی، اور 2 ہفتے نہ گزرے کہ میں اس میں خوب ماہر ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ لکھوانا ہوتا تو میں ہی لکھا کرتا، اور جب کوئی خط وغیرہ آتا تو آپ کو پڑھ کر سناتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھ پر سورہ نساء کی قرأت کرو۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر پڑھوں، حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ میں ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، جبکہ رات کو بارش ہو چکی تھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان لائے ہیں اور کچھ کافر ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ملی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستارے کے کافر ہوئے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں فلاں ستارے سے بارش ملی ہے تو وہ مجھ سے کافر ہوئے اور ستارے پر ایمان لائے ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہماری ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں سبھی کے لیے مبارک ہیں۔ جس طریقے سے پہلے دین کے لیے محنت لوگ کرتے تھے، آج بھی ہمیں اسی طریقے سے محنت کرنا چاہیے، اور ان کو سننے کے بعد ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ایمان بنتا ہے۔ اس لیے ان ویڈیو کو
زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور گھر گھر یہ حدیثیں پہنچیں گی انشاءاللہ تو ہمارے اسلام کا جھنڈا بلند ہوگا اور لوگوں تک ہمیں پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ کاوشیں قبول فرمائے اور آپ لوگوں کی بھی محنتیں قبول فرمائے کہ اس میں آپ لوگوں نے ہمارا پورا ساتھ دیا اور پورا ہمارا ساتھ دیں گے آگے انشاءاللہ۔ واقعی الحمدللہ رب العالمین۔